الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمتیں، رحمتیں، برکتوں سے مالا مال فرمایا اور بہت عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ رمضان المبارک آیا، تلاوتوں کی کثرت دیکھی گئی، ذکر و اذکار کے حلقے لگتے دیکھے گئے، مسجدیں آباد رہی اور ایک عجیب منظر تھا، روحانی کیفیت تھی رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، اچانک گویا ایک سونامی آ گئی امت محمدیہ میں، ایک انقلاب آ گیا، ایک زلزلہ، ایک طوفان آ گیا، ایک بڑا حادثہ امت کو پیش آ گیا کہ اچانک حالت بدل گئی، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی، کلام پاک کی تلاوتوں کی حلاوتیں اور اس کے شور شرابے نظر نہیں آنے لگے، اور ایسا لگتا تھا کسی نے مسجد کے سہاگ کو اجاڑ دیا ہو۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ آدمی بیمار ہونے کے بعد دوا اگر اس کی جاتی ہے تو اس کی یا تو بیماری کم ہونا چاہیے یا شفا یاب ہونا چاہیے، صحت والا ہونا چاہیے۔ بیمار کو انجیکشن دیا گیا، بیمار کو گلوکوز چڑھایا گیا، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اندر صحت آنی چاہیے، انرجی آنی چاہیے، طاقت اور پاور آنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے عشرے کا گلوکوز چڑھایا گیا، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں مغفرت کا انجیکشن دیا گیا، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ گویا رحمتوں برکتوں سے مالا مال عشرہ تھا۔
اس کے اندر طاق راتیں تھیں، شب قدر تھی، لیلۃ الجائزہ تھی، اعتکاف تھا، بے شمار اس کے اندر نعمتیں تھیں، کلام پاک کا ختم تھا۔ یہ تمام چیزیں آنے کے باوجود مریض اگر اچھا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے زندہ جسم کے اندر گلوکوز نہیں چڑھایا ہے، مردہ جسم کے اندر گلوکوز چڑھایا ہے۔ مردے کو انجیکشن دے تو مردہ اٹھتا نہیں ہے، مردے کو گلوکوز چڑھائے، مردے کو ٹانک دیں، مردے کو ٹیبلٹ دیں، مردے کو کوئی اثر ہونے کا نہیں۔ زندہ ہو ایکشن ریاکشن ہوگا، یا تو شفا ملے گی یا نہیں تو اس کو ریاکشن ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ برسوں سے یہ چیز دیکھی آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سنیما گھر آباد ہوتے ہیں، پکنک کے اڈے آباد ہوتے ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہوتے ہیں، زنا کے اڈے آباد ہوتے ہیں، اور محلے اور مسجدیں سونی سونی لگتی ہیں۔ کہاں گئے صاحب؟ وہاں چلے گئے، کہاں گئے؟ وہاں چلے گئے۔ رمضان المبارک کے بعد تقوی میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن شریف نے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پر روزہ فرض کیا گیا اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے معنی ہیں آدمی بے نمازی سے نمازی بن جائے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ آدمی رمضان سے پہلے چہرے پر سنت نہیں تھی، رمضان کے بعد اس کے چہرے پر سنت آ گئی۔ تقوی کے معنی یہ کہ رمضان المبارک سے پہلے انگریزی لباس تھا، یورپی امریکی لباس تھا، رمضان کے بعد لباس التقوی، تقوی کا لباس آ گیا، یعنی جسے دیکھ کر صلحاء کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ پینٹ کو دیکھ کر، شرٹ کو دیکھ کر، ٹی شرٹ کو دیکھ کر، جینس پینٹ کو دیکھ کر کسی مدرسے کے مولوی کی یاد تازہ نہیں ہوتی، کسی مسجد کے ملا اور مؤذن کی یاد تازہ نہیں ہوتی۔ بس یہ سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ امریکہ سے آیا ہوا آدمی ہے اور برطانیہ سے آیا ہوا آدمی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ جن کے چہروں پر سنت نہیں ہے، سنت سے جو چہرے خالی ہیں اور داڑھی سے جو چہرے خالی ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے یا فلموں میں کام کرنے والوں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عورتوں کی برہنگی کو دیکھ کر، عریانیت کو دیکھ کر، بے حیائی کو دیکھ کر، بے شرمی کو دیکھ کر، بے پردگی کو دیکھ کر کیا تقوی کی یاد تازہ ہوتی ہے یا آدمی کے اندر زنا کے جراثیم اور شہوت انسان کی بھڑکتی ہے؟ آپ اللہ کے لیے بتائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایمان تو دل میں ہونا چاہیے، کپڑوں کے اندر کیا پڑا ہے، چہروں میں کیا پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھنے والے ہیں۔ دل کے اندر ایمان ہے، دل کے اندر شرم ہے، اور دل کے اندر حیا ہے، اور دل کے اندر پاک دامنی ہے۔ عورت بے پردہ جا رہی ہے تو کیا ہوا؟ مرد جو ہے جینس پینٹ پہنے ہوئے تو کیا ہوا؟ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تو کیا ہوا؟ دل تو پاک ہے اور دل کے اندر ایمان رکھا ہوا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اے لوگو، جیسے تم باطن کی حفاظت کی بات کرتے ہو، ظاہر کی بھی حفاظت کی بات کرو۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میرے جیب کے اندر عطر کی شیشی پھٹ چکی ہے اور اس کا کانچ ٹوٹ چکا ہے، وہ خوشبو کو چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے جیب کے اندر گلاب موگرے کا پھول رکھے، چمیلی کا پھول رکھے، اس کی خوشبو کو اگر وہ چھپانا چاہے چھپا سکتا ہے؟ نہیں چھپا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے دل کے اندر شرم ہوگی، حیا ہوگی، تقوی ہوگا، ایمان ہوگا،
اور پاک دامنی ہوگی، اس کے اثرات اس کے ظاہر پر پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اندر ایمان ہو اور باہر کفر ہو۔ دودھ برتن میں آپ ڈالیں، چولہے پر رکھیں اور چولہا خوب کھولائیں، گرم کریں، تو اس سے دودھ ہی نہ ابلے گا، سالن نہیں نہ ابلے گا، کیچڑ نہیں ابلے گا۔ اگر آپ نے برتن کے اندر سالن رکھا ہے اور خوب آپ گرم کر رہے ہیں تو اڑوس پڑوس کے لوگ کہیں گے بھئی واہ بڑی مہک آ رہی ہے، گوشت کا سالن پک رہا ہے، دال پک رہی ہے، بریانی پک رہی ہے۔ برتن میں جو چیز پکے گی اسی کی مہک ارد گرد آئے گی۔ آپ چائے بنائیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب بریانی کی خوشبو آ رہی ہے، آپ بریانی بنائیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ صاحب چائے کی خوشبو آ رہی ہے۔ دل کے اندر ایمان کی خوشبو ہو اور دل کے اندر ایمان کا پھول ہو اور دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کلیاں کھل رہی ہوں تو اس کی خوشبو چہرے سے ثابت ہوگی، اس کے لباس سے ثابت ہوگی، اس کے آنکھوں سے ثابت ہوگی، اس کے بول چال سے ثابت ہوگی۔ ہر چیز کے اندر ایمان کی مہک آئے گی۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں صاحب دل میں ایمان ہونا چاہیے، اللہ دل کی حالت کو دیکھنے والا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے خامد، اگر کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، داماد کو کروڑ پتی داماد کو لے کر آیا، وہ داماد کھلا بھی نہیں رہا ہے، پلا بھی نہیں رہا ہے، کپڑا بھی نہیں دے رہا ہے، کہیں گھمانے لے بھی نہیں جا رہا ہے اور بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس سے کہا گیا تو اس نے کہا نہیں صاحب میرے دل میں محبت ہے۔ ارے ظالم کے بچے، دل میں محبت ہوگی تو بیوی کو کھلائے گا، بیوی کو پلائے گا، بیوی کو کپڑا پہنائے گا، بیوی کو زیور پہنائے گا، بیوی کو گھمانے لے جائے گا۔ یہ کیسی محبت ہے دنیا میں؟ ایک استاد کہے کہ مجھے شاگرد سے محبت ہے، نہ ہوم ورک دیتا ہے، نہ سبق پڑھاتا ہے، نہ سبق اس کا سنتا ہے، اور جب ماں باپ نے پیرنٹس نے اس سے پوچھا نہیں میرے دل میں محبت ہے۔ دنیا کے کسی معاملے کے اندر دل کی محبت سے کام نہیں چلتا، کام کرنا پڑے گا۔ تو ایمان کے بارے میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل کے اندر محبت ہے، دل کے اندر ایمان ہے، ہم کپڑا جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں ہم کام کریں؟ بہرحال حضرات، بڑے افسوس کی بات یہ ہے، اسی لیے امت تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے۔ بالخصوص ہندوستان کا مسلمان اس وقت نازک ترین موڑ پر کھڑا ہوا ہے، تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، انقلاب اور ٹرننگ پوائنٹ کے موقع پر کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر ہندوستان کا مسلمان نہیں سنبھلے گا، میں سمجھتا ہوں کہ تاتاریوں کی تاریخ ہندوستان کے اندر دہرائی جائے گی۔ جو چاہے ہو رہا ہے، مدرسوں کے تعلق سے جو بات کہہ دو، علماء کے تعلق سے کہہ دو، قرآن کے تعلق سے کہہ دو، مسلم پرسن اللہ کے تعلق سے کہہ دو، عورتوں کے تعلق سے کہہ دو، جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کتنے وہ دہشت گرد ہیں جو سولی پر چڑھائے جانے کے قابل ہیں۔ بابری مسجد کو جنہوں نے شہید کیا، بابری مسجد کے جو قاتل ہیں، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے؟ ہندوستان پاکستان میں چلنے والی جو سمجھوتا ایکسپریس ہے، جس نے اس میں بم بلاسٹ کیا، جن کی شناخت ہوئی کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہندوستان پاکستان کے تعلقات کو توڑنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بم بلاسٹ کیا ہے اور ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے؟ جنہوں نے شب برات کے موقع پر مالیگاؤں کی جامع مسجد کے اندر بم ڈالا اور نمازیوں کو تباہ کیا، برباد کیا، کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے؟ حیدرآباد کی مکہ مسجد کے اندر جمعہ کے موقع پر جنہوں نے بم بلاسٹ کر کر مسلمانوں کے اندر افراتفری مچائی اور معصوم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی زندگی برباد کر دی گئی، انہیں پیشاب کی جگہ کرنٹ کے جھٹکے دیے گئے، ان کے کانوں کے اندر سیس پگھلا کر ڈالا گیا، اور ایک گھرانے سے کسی نوجوان کو ٹیررزم کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ان کی شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں
ان کے بہنوں کے رشتے نہیں آتے. آپ تو اخبار، میں اور آپ اخبار پڑھتے ہیں، فلاں نوجوان کو اٹھا لیا گیا. کیا بیتتی ہے اس پر؟ بنگلور کے اندر کچھ نوجوانوں کو کسی دہشت گردی کے الزام میں لے لیا گیا، جس کی بہن ڈاکٹرنی تھی. اور لیڈیز ڈاکٹر کا کیا مقام، کیا مرتبہ، دینی نقطۂ نظر سے چھوڑ کر دنیاوی نقطۂ نظر سے. کتنے ڈاکٹر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ڈاکٹر ہو. کئی رشتے برسات کے پانی کی طرح، طوفان کی طرح ان کے گھر میں آیا کرتے تھے. اور جیسے ہی اس باشرہ بھائی کو ناکردہ جرم کے اندر، ٹیررزم اور دہشت گردی کے الزام کے اندر گرفتار کیا گیا، جو رشتے لگے تھے وہ بھی ٹوٹ گئے اور جو آنے والے تھے وہ بند ہو گئے دروازے. کہتے تھے بھئی دہشت گرد کی بہن سے کون نکاح کرے گا؟ آج اگر ہم نکاح کر لیں، کل کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، گھر والوں کے گھر والوں کو لے جا کر جیل کے اندر بند کر دیا جائے. میں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پراپرٹی داؤ پر لگ گئی وکیلوں کے پیچھے، لائروں کے پیچھے. سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. باپ کو ہارٹ کا اٹیک ہو گیا، قلب کا مرض لاحق ہو گیا. اور مجھ سے ملاقات کی، اس نے کہا مولانا صاحب دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ دن میں 100 مرتبہ موت دینے کے بجائے ایک موت کے جھٹکے سے ہمیں اور ہماری بیوی کو ٹالے. اس ماں پر کیا بیتتی ہوگی کہ جس کے آنکھوں کے سامنے ڈاکٹر بیٹی کے رشتے ٹکرائے جاتے ہوں، جس بیٹے کو گرفتار کیا گیا ہو وہ زندہ ہے، مردہ ہے، اچھی حالت میں ہے، بری حالت میں ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی اس کے کپڑوں کو دیکھ دیکھ کر، چیخ کر، چلا کر روتی ہے کہ کس جرم کے اندر میرے بچے. آپ اور ہم پڑھ لیتے ہیں فلاں ٹاڈا میں پکڑا گیا، فلاں کوٹا میں پکڑا گیا. ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کی اولاد، اس کی لڑکیاں، اس کا داماد، سب خاندان پریشان، اور سب کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگتے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس وقت امت کے اندر؟ کتنے بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو دن کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم دہشت گرد ہیں، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بابری مسجد کو گرایا، ہمیں ناز ہے کہ ہم نے اجمیر کے اندر دھماکہ کیا، ہم نے مکہ مسجد کے اندر دھماکہ کیا، ہم نے مالیگاؤں کے اندر دھماکہ کیا. ہم نے سمجھوتا ہے، ہم مسلمانوں کو ان کی اوقات بتانا چاہتے ہیں. اور جن کو ناز ہے کہ گجرات کے اندر ایک رات کے اندر 1000 افراد کا قتل کر کر، ماؤں کے پیٹ سے حمل گرا کر، ترشول کے اندر اس حمل کو اچھال کر، اس بچے کو اچھال کر ماں کو زندہ جلایا گیا. جن کو اپنے جرم کا اقرار ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں. اور ایک آدمی، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہے، سولی کے لیے ساری تیاریاں، پھانسی کا پھندا اس کے لیے تیار ہو چکا ہے. کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو اخباری تراشے بیان کروں اور میں ٹی وی کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں. ہندوستان کس سمت آگے بڑھ رہا ہے؟ یہاں انصاف نام کی کوئی چیز ہے؟ یہاں عدل نام کی کوئی چیز ہے؟ یہاں قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ بتائیے. اور یاد رکھو مسلمانوں، آپ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھیں، وہ یہی کہے گا مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. کسی بینک مینیجر سے پوچھیں، وہ یہ کہے گا مسلمان فائنانشیل کمزور ہیں، سلم طبقے میں رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، صدقہ کھاتے ہیں، زکات کھاتے ہیں. بینک مینیجر یہ کہے گا. کسی سرکردہ سیکولر آفیسر سے آپ پوچھیں تو کہے گا کہ مسلمان کندھے سے کندھا ملا کر چلتا نہیں، وقت کی نزاکت کو سمجھتا نہیں. کسی مسلم منسٹر سے آپ پوچھیں، کہے گا کہ مسلمان کو سیاسی شعور نہیں، جس کا جھنڈا بلند دیکھتا ہے اس کے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہہ کر چلا جاتا ہے. اس کو
اپنی ایک پارٹی قائم کرنی چاہیے، اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے، اپنے نمائندے ایم ایل اے بنانا چاہیے، کون یہ کہے گا وہ؟ لیکن خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، مسلمانوں کے مرض کا علاج یہ نہیں کہ مسلمان مالدار ہو جائے، مسلمانوں کے مرض کا علاج یہ نہیں کہ مسلمان اپنے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیں، ودھان سبھا لوک سبھا کے اندر بھیج دیں۔ مسلمانوں کے مرض کا علاج یہ نہیں کہ مسلمان ارب پتی کروڑ پتی کھرب پتی بن جائے، مسلمانوں کے مرض کا علاج یہ نہیں کہ مسلمان اپنی یونیورسٹیاں قائم کر لیں۔ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسلمان غریبی کی زندگی گزارے، مسلمان جہالت کی زندگی گزارے، مسلمان سیاست سے، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی اور مسلمانوں کی موجودہ گراوٹ کا علاج نہ سیاست میں ہے، نہ فائنانشیل نظام میں ہے، نہ کروڑ پتی بننے میں ہے، نہ وزیر بننے میں ہے۔ قرآن نے صاف کہا ان ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ قرآن نے علاج بتایا، قرآن کے علاج سے بڑھ کر، اللہ کے علاج سے بڑھ کر نہ کسی ایم پی کا فارمولا ہو سکتا ہے، نہ کسی منسٹر کا فارمولا ہو سکتا ہے، نہ کسی لیکچرار کا فارمولا ہو سکتا ہے، نہ کسی پروفیسر کا فارمولا ہو سکتا ہے۔ قرآن نے فارمولا دیا کہ تم اگر اس گندے دلدل سے نکلنا چاہتے ہو، اس گندے ماحول سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے سر پر عظمت کا تاج پہننا چاہتے ہو، اپنے وقار کو واپس لانا چاہتے ہو، روپیوں سے تمہاری عزت واپس نہیں آ سکتی، حکومت کی گدیوں سے تمہاری عزت واپس نہیں آ سکتی، یونیورسٹیاں اور کالج کے بنانے لینے سے، ڈاکٹر بن جانے سے، لائر بن جانے سے، پروفیسر بن جانے سے تمہاری عزتیں واپس نہیں آنے کی، بلکہ الٹا کیا ہوگا؟ اسٹیشن میں جائیے آپ، ہندو رحم کرے گا، اور جو مسلمان ہے جب دیکھے گا کہ کوئی داڑھی والا جبے والا آ رہا ہے تو فوراً اپنی نیم پلیٹ جیب میں رکھ لے گا کہ کہیں سالہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھا کر مجھے رشوت نہ دے۔ اردو بات کرنا جان کر وہ تمل اور تیلگو اور کنڑ میں بات کرے گا تاکہ سامنے والے کو یہ پتا چل سکے یہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہندو نطفے سے پیدا ہوا سپاہی ہے۔ کیا ہے مسلمان؟ چھوٹا سا ایک مسئلہ کیس کا آیا تھا، آپ کے علاقے کے ایک ساتھی کے توسط سے ایک مسلمان لائر کے پاس جایا گیا تو اس نے اس کی قیمت 50,000 روپے بتائی۔ ہندو لائر کے پاس، میں اللہ کے گھر کیا کریں گے آپ؟ دین نہ ہو لائری پڑھا کر، دین نہ ہو ڈاکٹری پڑھا کر، دین نہ ہو سیاست کی گدی میں بٹھا کر، نہیں دیکھ رہے جو سیاست کی گدیوں پر بیٹھے ہیں گلگنٹا نہیں ہلا رہے، بٹ نہیں لگا رہے، سیاست کی گدیوں میں بیٹھے ہوئے گنیش کی مورتی کو نہیں اٹھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہندو لائر کے پاس گیا تو جس مسلمان لائر نے وہ یہ کہہ کر کے مولانا صاحب کا، عالم دین کا، دین کے دائی کا اور قوم و ملت کے لیے مر مٹنے والے کا جس کی جو قیمت لگائی، ہندو نے اس کی قیمت 20,000 روپے لگائی اور کہا کہ اس سے کم میں ہم کام کریں گے۔ دین نہ ہو، لائر بھی لٹیرا ہے، ڈاکٹر بھی لٹیرا ہے، پروفیسر بھی لٹیرا ہے۔ دین نہ ہو، چمار کے اندر بھی، بھنگی کے اندر بھی، پروفیسر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تقویٰ ہو، بھکاری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دل میں خوف پیدا کرے گا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر فقراء بھیک مانگا کرتے ہیں۔ ایک جو وزٹرز دلی آتے ہیں، جہاں وہ قطب مینار دیکھتے ہیں اور جہاں وہ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دلی کی جامع مسجد ضرور دیکھنے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ ایک انگریزی سیاح وزٹر گھومنے والا وہاں سے گزرا، فقیر کو اپنے پرس سے نکال کر اس نے 10 روپے یا 5 روپے کی نوٹ تھمائی اور جب جیب میں اس نے رکھنا چاہا کوٹ کے، اس کا بٹوا اور اس کا پرس نیچے گر گیا۔
فقیر اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ اب ہزاروں لوگوں کی بھیڑ اس فقیر نے اس انگریزی سیاح کو تلاش کیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں لگا۔ بات آئی، بات چلی گئی، مہینے گزر گئے، باتوں باتوں میں سال گزر گئے۔ کئی سالوں کے بعد وہ سیاح اور منشی پریم چند نے اس افسانے کو نہیں لکھا ہے، اور مہیش بھٹ نے اسٹوری بنا کر فلم نہیں بنائی ہے۔ ہمارے اکابرین جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے من گھڑت نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے بطور مزاح کے اس قصے کو بیان کیا ہے، حقیقت پر معمور نہ کریں۔ حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا اور یہ سچا واقعہ ہے، افسانہ ناول نہیں، یہ کوئی اسٹوری نہیں۔ کئی ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال گزر گئے، وہی وزٹر دوبارہ ہندوستان آیا، وہی فقیر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑا ہوا۔ اب دیکھا تو پہچان لیا، ہاں بھائی یہ اس کے جو ہے یہاں چہرے پر تل ہے اور پیشانی پر فلاں داغ لگا ہوا ہے، ممکن ہے اسی کا بٹوا ہو اور اسی کا پرس ہو، پاکٹ ہو۔ کہا کہ صاحب صاحب، تو کہا کیا بات ہے، بھیک چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، یہ تو آپ کا بٹوا ہے، آپ کی پرس ہے، اس کے اندر ڈالرز تھے، اس کے اندر ہزاروں روپے رکھے ہوئے تھے۔ انگریز اس کو دیکھتا، پرس کو دیکھتا، اپنے آپ کے اندر وہ غور و فکر کرنے لگتا، ارے بھائی ایک مرتبہ اس پرس کو استعمال کرتا تو اس کی زندگی ہی بدل جاتی، اس کی کایا ہی پلٹ جاتی۔ کئی ڈالرز، ہزاروں ڈالرز تھے اس کے اندر، اور ایک ایک ڈالر کئی جو ہے روپیوں کا ہوتا ہے، 100 ڈالر کے کئی ہزار ہوتے ہیں، زندگی بدل جاتی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بھیا یہ تو بتاؤ کہ تم اگر اس کو چھپا لیتے تو تمہارا میرے پاس کوئی فوٹو نہیں تھا، کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی، میں تمہیں پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تم نے مجھے واپس کر دیا۔ تو وہ فقیر تھا، اللہ کا خوف اس کے دل میں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب قیامت کے دن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرمندہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کہ کہیں گے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، ہماری قوم عیسائیوں کا، تمہاری قوم کے ایک فقیر نے، امت کے ایک لٹیرے نے علیہ باللہ اس نے بٹوا چرا لیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ انگریز قدموں پر گر گیا اور وہ ایمان اس نے قبول کر لیا۔ ایمان اگر ہو فقیر میں وہ کایا پلٹ سکتا ہے، اور ایمان سیاست دن میں نہ ہو اور دولت والے میں نہ ہو تو دولت والا فرعون اور قارون اور دجال حامان بن سکتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ تم اس نازک ترین حالت سے نکلنا چاہتے ہو تو رمضان کے روزوں کا، رمضان کی تراویح کا، رمضان کی تلاوت کا، رمضان کے اعتکاف کا، رمضان کی شب قدر کا، رمضان کی لیلۃ الجائزہ کا، رمضان کے ذکر و اذکار کا، رمضان کی نمازوں کے اہتمام کا، رمضان کی اوابین کا، رمضان کے اشراق کا، رمضان کے تہجد کا، رمضان کی سحری اور افطاری کی برکتوں کا اگر کوئی پھل ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور اس تقوی کو لقوہ مار گیا صاحب۔ کہاں ہیں مسجدیں آباد، کہاں ہیں مسلمان؟ کیسی سونی سونی محفلیں دیکھیے، ایسے لگتا ہے کہ کسی میت کی تعزیت کے لیے ہم جمع ہوئے ہوں صاحب، کہ کسی سیٹ کا جنازہ نکل چکا ہے، بیٹھ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایسے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی دینی مجلس ہے، یہاں آخرت کی باتیں ہوں گی، ایمان کی باتیں ہوں گی، امت مسلمہ کے حالات حاضرہ پر غور کیا جائے گا۔ کیا اسی کا نام تقویٰ ہے؟ فلم جانے کا نام، عورتوں کو بے پردہ گھمانے کا نام، عیاشی کرنے کا نام، گھومنے کا نام، پھرنے کہاں گئے؟ رمضانی مسلمان کو زمین نے نگل لیا، آسمان نے کھا لیا، کہاں چلے گئے رمضانی مسلمان؟ ہم رمضان کے مسلمان نہیں، ہم رمضان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے ہیں۔ بہرحال مرنے کے بعد پتا چلے گا کس کا عمل قبول ہوا ہے، کس کا عمل قبول نہیں ہوا، لیکن اس کا پتا تو اب لگ رہا ہے صاحب۔ جس کا رمضان قبول ہوا اس کے رمضان کی بعد کی نمازیں باقی ہیں، جس کا رمضان قبول ہوا
رمضان کے بعد اس کے چہرے پر سنت دکھائی دے رہی ہے. جس کا رمضان قبول ہوا رمضان کے بعد اس کا لباس بدل رہا ہے. جس کا رمضان قبول ہوا رمضان کے بعد کلام پاک کو سینے سے لگائے ہوئے ہے. جس کا رمضان قبول ہوا رمضان کے بعد علماء سے اور اولیاء سے جڑا ہوا ہے. جس کا رمضان قبول ہوا اس نے عورت کو پردے میں رکھا ہوا ہے. جس کا رمضان قبول ہوا اس نے حرام کو، سود کو، رشوت کو طلاق دے دی ہے اور یہ کہتا ہے مجھے سو کی روٹی مل جائے، حلال کی ملے، میں حرام کی طرف نگاہ نہیں ڈالوں. میرا رمضان قبول ہوا، میں سینے میں جھانک کر دیکھوں کہ رمضان کے بعد میری زندگی میں کیا بدلاؤ آیا ہے. آپ کا رمضان قبول ہوا نہیں ہوا، آپ تنہائی میں مسجد کے اندر 10 منٹ پہلے آ جائیے گا. ذرا آنکھیں بند کر غور کیجئے کہ میری رمضان کے 29 روزے، میرے رمضان کے 20 رکعت تراویح 30 دنوں کی، اور میرے رمضان کا اعتکاف، شب قدر، لیلۃ الجائزہ، آخر اس کا حل کیا ہوا اور اس کا ثمرہ کیا نکلا. میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. حدیث میں آتا ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو تمہارا حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کتاب خود کر لو. بجٹ پیش ہونے سے پہلے جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ بہت بڑے اکاؤنٹنٹس کو رکھ کر اپنا حساب کتاب صاف کر لیتا ہے. ہمارا بجٹ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ہمارا بجٹ ملک الموت کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا بجٹ قبر میں منکر نکیر کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک مرتبہ گھر کے اندر اپنی بیوی بچوں کو پوروں کو باہر نکال کر دروازے دریچے بند کر لائٹ بند کر وضو کر 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھ کر آنکھیں بند کر غور کرو، اللہ کیا میرے روزے قبول ہوئے؟ کیا میری تراویح قبول ہوئی؟ کیا میرا رمضان قبول ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان گیا اور نبی کی بددعا کا توق میرے گلے کے اندر پڑ گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے مہمان کو ہم نے رلا کر بھیجا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن ہم سے گیا، آنکھوں کے خون کے قطرے بہاتے ہوئے وہ رو کر چلا گیا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور آپ میرے تعلق سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور رمضان کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ ایک پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں. تو رمضان کے 30 روزوں کے 600 ہو گئے اور 660 دن ہوتے ہیں سال کے، تو لہذا 6 روزے شوال کے اندر جو رکھے گا تو گویا وہ سال بھر، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے عمر بھر وہ روزے رکھنے کا اجر اللہ اسے مرحمت فرمائیں گے. بنگلور کے روزے بڑے سستے روزے ہیں، نہ موسم کاٹ کھاتا ہے، نہ یہاں پیاس کی شدت ہے، نہ ٹیمپریچر زیادہ ہے. کل پتا چلے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ توریت کے عالم ہیں اور یہ وہ ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے، بعد میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. بڑی عجیب و غریب بات بتائی، قیامت کے دن ایک فرد 70 پیغمبروں کے اعمال لائے گا. ذرا غور سے سنو، قیامت کے دن ایک فرد وہ بھی ہوگا کہ 70 پیغمبروں نے جو نیک کام کیے اتنے اعمال وہ لے کر آئے گا، لیکن ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. پھر بھی وہ کہے گا کہ کاش اگر میں یہ کر لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. آج سانس چل رہی ہے، آج روزہ رکھ سکتے ہیں، کل ڈاکٹر پرہیز کرائے گا تو پرہیز کرنا پڑے گا. کل شوگر کا مرض آ کر ڈاکٹر کہے گا شکر کو ہاتھ مت لگاؤ، تو بھری مجمل کے اندر، بڑے محفل کے اندر آپ وہ 4 چائے کہے گا تو کہے گا کہ 1 شوگر لیس. بچنا چاہتے ہو اللہ کے کہنے پر روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ دنیا کی بیماریوں سے نجات دے گا. شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے سے سال بھر کے روزے اور قیامت کے دن خدا جانے کون نیکی کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال وزن ہو جائے گا. اور اس میں اتنی چھوٹ ہے کہ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں. پیر جمعرات کا روزہ سنت کا روزہ، سنت کی نیت سے بھی رکھا، شوال کے روزے بھی ہو گئے. 13, 14, 15 عربی کے شوال کی جو تاریخ ہے، ایام 20 کے روزے. جب چاند شباب پر ہوتا ہے، عورت اگر حاملہ
ایام 20 کے روزے رکھتی ہے تو خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ تو پورے مہینے کے اندر اختیار ہے، اور تقریباً 7 یا 8 شوال ہے، 1 ہفتہ بیتا ہے عید الفطر گزر کر، ابھی ہمارے سامنے 3 ہفتے موجود ہیں۔ لگاتار رکھیں، پیر جمعرات رکھیں، ایام 20 کے رکھیں، 2 رکھیں، 1 چھوڑ دیں، 1 رکھا 2 چھوڑ دیا، شادی تھی اس دن روزہ چھوڑ دیا، کہیں سفر تھا روزہ چھوڑ دیا، کہیں پروگرام تھا روزہ چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد پورا مہینہ یہ چھوٹ ہے۔ لیکن اس کو ایسا نہ سمجھو بھئی یہ نفل ہی تو ہے، 70 پیغمبروں کے اعمال رکھ کر ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو تب پتا چلے گا کہ یہ نفل روزہ بھی کتنا وزن رکھتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ سے دعا فرمائے رمضان کی کوتاہیوں کو اللہ درگزر فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ نے رمضان میں جو رحمتیں، برکتیں، مغفرتوں کا وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ موت تک اور قیامت تک، جنت میں جانے تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔